السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے تحلیل یا تحالیل۔ تحلیل یا تحالیل، یہ کومنٹ آیا تھا ٹک ٹاک پہ، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تحلیل کا مطلب کیا ہے۔ تحلیل نارملی تو اگر آپ بولتے ہیں کہ کسی چیز کو حل کرنا، حل سے نکلا ہے نا، حلول، وہ جگہ یا وہ کام جس کے ذریعے کسی بات کو یا کسی کام کو حل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تجزیہ کار ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بات کو ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں، یا آپ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہاں پہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے استعمال میں آتا ہے، سوی تحالیل، سوی فحوصات وغیرہ وغیرہ۔ تو چیک اپ کرنا، ٹیسٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تحلیل اور تحالیل۔ جب بہت سارے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ سوی تحالیل، ٹھیک ہے، کہ بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو تحالیل، قسم تحالیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا ہے جس میں لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں اور اس پہ تجربہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا ایک اور لفظ ہے، آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے متعلق ہے وہ۔ تو تحلیل اور تحالیل، تحلیل جو ہے مفرد ہے اور تحالیل اس کی جمع ہے، تو ٹیسٹ کو بھی تحلیل کہتے ہیں۔ تو جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ اس لفظ سے واقفیت ہوتی ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں، تو تجربے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ، وہ چیزیں جس کے ذریعے لیبارٹری ٹیسٹس وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، اس طرح کے کام اور اس طرح کی چیزیں چیک کیے جاتے ہیں اور اس پہ تجربہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تحلیل، تحالیل، تحلیل، تحالیل۔ مختبر، مختبر جو ہے، مختبر وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، چیزیں چیک کی جاتی ہیں، یعنی جو بلڈ لیا گیا ہے مثال کے طور پر، اس کا تجزیہ ہوتا ہے، اس کا چیک کیا جاتا ہے، اس پہ تجربے ہوتے ہیں، تو وہ جو جگہ ہے، وہ جو سیکشن ہے، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ مختبر ہے۔ مختبر جو ہے وہ جگہ ہے، یعنی اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف مکان جسے کہتے ہیں۔ اور مختبر جو ہے، مختبر جب با کے نیچے زیر لاتے ہیں، ایک تو ہے مختبر جو لیبارٹری کو کہتے ہیں، ایک ہے مختبر۔ مختبر جو ہے وہ آدمی یا وہ انسان جو لیبارٹری کے اندر کام کرتا ہے یا اس لیبارٹری کو سنبھالتا ہے، تو مختبر اور مختبر میں یہ فرق ہے۔ تو اس میں ظرف مکان ہے مختبر، اور مختبر جو ہے وہ انسان ہے جو وہاں پہ کام کرتا ہے لیبارٹری میں۔ تو جو تحالیل وغیرہ ہیں وہ سارے لیبارٹری کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکسپیریمنٹس، وہ ٹیسٹس چیک کیے جاتے ہیں اور اس پہ تجربہ ہوتا ہے، وہ سارا مختبر کے اندر ہوتا ہے۔ مختبر۔ اس پہ بہت زیادہ بات چلتی ہے، بہت سے دوستوں نے اس بارے میں پوچھا ہے، تو اس طرح کے الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ میری مرضی کے لیے آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ بولیں، ان میں سے کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں، براحتی یا بکیفی یا علی راحتی یا علی کیفی، ٹھیک ہے۔ امارات وغیرہ میں زیادہ یہ چلتا ہے، علی راحتی یا علی کیفی، یعنی میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا جب مجھے آرام ملے گا، یا میں اپنی مرضی کے مطابق جب میں چاہوں گا۔ تو اس کے مطلب بہت سے ہوتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ جب تمہارے لیے آسانی ہو، جب تمہیں اچھا لگے تب کرنا، جب تمہیں تکلیف نہ ہو، تو اس وقت ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ راحت کہتے ہیں راحت کو، اردو میں بھی اس کو راحت کہتے ہیں۔ علی راحتی یا علی کیفی، یعنی میری مرضی، جب میں چاہوں گا کروں گا، یا میں چاہوں گی کروں گی، یا بکیفی یا علی راحتی یا علی کیفی، ان سب میں سے کوئی بھی لفظ آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ کیا، علی راحتی یا علی راحتک، علی کیفی، علی کیفک، براحتی یا علی راحتی، بکیفی یا علی کیفی۔ یا اگر میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ تمہاری مرضی، تو مذکر کے لیے ہم بولیں گے، مطلب سامنے والا جو انسان ہے وہ مذکر ہے، براحتک یا علی راحتک، بکیفک یا علی کیفک۔ اگر وہ مؤنث ہے، عورت ہے، ہم کہیں گے براحتج علی راحتج، بکیفج علی کیفج۔
اگر آپ سارے مذکر مؤنث مرد عورت سب ملے ہوں براحتکم علی راحتکم، اب کیفکم علی کیفکم، اگر ہم سب ہیں مذکر مؤنث سب مل کر ہیں، ہم سب ہیں، 2 ہیں 10 ہیں 20 ہیں لوگ ہیں، عورتیں ہیں آدمی ہیں سب ہیں، ہم کہیں گے براحتنا براحتنا یا علی راحتنا، اب کیفنا یا علی کیفنا۔ تو یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بھئی میں کنفیوزڈ ہوں اور کیا بولوں کیا نہیں بولوں، تو آپ کو جو آسان لگے، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ تر یہ چلتا ہے خلیجی ملکوں میں، زیادہ چلتا ہے علی کیفک یا علی کیفی، بکیفی، ٹھیک ہے، یہ زیادہ چلتا ہے، اس کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں آپ، بکیفی یا علی کیفی۔ تو علی اور با میں جو ہے تھوڑا فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں گے بعد میں، یہاں پہ زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے مائی خصنا یا مائی خصکم، اب یہاں پہ اس کا جو ترجمہ میں نے لکھا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا معنی الگ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس لیے ترجمہ الگ الگ لکھتا ہوں کہ جب ہم اپنی زبانوں میں اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے یہی جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس جملے کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اس لیے میں مختلف قسم کے جملے لکھتا ہوں، ایگزیکٹلی ترجمہ نہیں لکھتا، کیونکہ ایگزیکٹلی ترجمے سے تو آپ ایگزیکٹ لفظ سیکھیں گے، لیکن اس کا معنی آگے روزمرہ جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم کیسے استعمال کریں گے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم مختلف جملوں میں استعمال نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس بات سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا، مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، یا یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں یار، تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم بولتے ہیں ما خصنا، ما خصنا، ما خصنا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ما خصنا یعنی اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یا آپ کو کوئی بولے کہ ما خصک، آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، نون آف یور بزنس جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اٹس نون آف یور بزنس، مثال کے طور پر ما خصک، ما خصک، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ما خصنا ما خصکم، ما خصنا ہمارے لیے کہ ہمارا ایسے کوئی کام نہیں ہے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا کام نہیں ہے اس میں، ما خصکم تمہارا کام نہیں ہے اس میں، تو اس کا یہ معنی ہے، نارملی اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اس کے مختلف طریقوں سے آپ اپنی زبان میں بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں ہم یہی بولیں گے اس طرح کی باتوں کے لیے، ما خصک، آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس سے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہاں پہ تم ٹانگ مت لڑاؤ، ان سے کوئی لین دین نہیں ہے تمہارا، یہ تمہارا کام نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، ما خصنا ما خصکم، ما خصنا یا ما خصکم، یہ ما خصنا ما خصکم نہیں ہے، صرف ہم یہ بھی بول سکتے ہیں ما خصنی، ما خصنی میرا کام نہیں ہے، یہ ما خصک تمہارا کام نہیں ہے، تم ایک مذکر ہو آدمی ہو تو ما خصک تمہارا کام نہیں ہے، اگر تم عورت ہو ما خصچ، ما خصچ، اگر تم سب مذکر مؤنث سارے لوگ ہو تو ما خصکم، ما خصکم۔ اگر ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ نہیں میرا اس سے کام ہے، اس سے کام ہے میرا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے يخصني، اكيد يخصني، اكيد يخصني، طبعا يخصني، ليش ما يخصني، اكيد يخصني، میرا کام کیوں نہیں ہے اس میں، بالکل ہے میرا کام۔ تو اس طرح کے جملوں کو ہم اپنے انداز میں بولیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ جو جملہ ہے ما خصنا ما خصکم، ما خصنا ما خصکم، تو آپ کے ذہن میں جو جملہ آتا ہے وہ نیچے کومنٹس میں لکھا کریں، جو ذہن میں بات آتی ہے اسی ٹائم آپ لکھا کریں، مجھے سینڈ کیا کریں۔ تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں جملے ہیں ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔